بنیادی چیز کو ہم پکڑتے ہی نہیں ہیں۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ ہماری اسلام سے دوری ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ آج ہم اسلام سے دور ہیں۔ آج بھی اگر یہ بتائیں جس جنگ میں میرے نبی کے صحابہ نے جنگ لڑی، اس جنگ میں ایک سنت مسواک کی سنت رہ گئی تھی، جنگ فتح نہیں ہو رہی۔ ان کے امیر نے کہا اب 1 منٹ ٹھہرو، ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج لگتا ہے ہم جلدی میں، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے آج مسواک نہیں کیا۔ انہوں نے ٹھہر گئے، انہوں نے کہا جلدی کرو مسواک کرو۔ صحابہ کرام دوڑے، اب مسواک کہاں سے لے کر آئے؟ اور مسواک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آج کا مسواک ہمارے واش روم والا مسواک ہو تو ہم کریں گے، آج ٹوتھ برش ہو تو ہم کریں گے اور نہیں کریں گے۔ یہ تو ویسے ممی ڈیڈی چیزیں آ گئی۔ مسواک تو یہ ہے باہر چلے جائیں، درخت کی ٹہنی کو اکھیڑیں، درخت کو کاٹیں، اس کے ساتھ چبائیں اور مسواک کریں۔ صحابہ کرام درختوں پہ چڑھ گئے، ٹہنیاں توڑنا شروع کر دی۔ کافر دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک جنگ کو چھوڑ دیا، مسلمان درختوں پہ چڑھ گئے، ٹہنیاں توڑ رہے ہیں، ٹہنیاں توڑ کے کاٹ رہے ہیں اور دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ کافر، اللہ نے کافر کے دل پہ روب ڈالا۔ اور یاد رکھو جب مسلمان میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ کافروں پہ اللہ اپنا روب ڈال دیتا ہے۔ کافر مسلمان سے ڈر جاتے ہیں، کافر میں جرأت نہیں ہوتی کسی مسلمان کو آنکھ دکھائیں۔ آج کیا ہے؟ وہ جی IMF نے ہم IMF کے محتاج ہیں، IMF نے ہمیں کہا ہے وہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، IMF نے کہا ہے آپ جناب اعلیٰ بجلی کے بل مہنگے کر دو، IMF نے ہمیں کہا ہے مہنگائی کر دو، IMF نے ہمیں کہا ہے کہ ڈالر اونچا لے جاؤ۔ تمہارا باپ لگتا ہے امریکہ؟ تو حکمرانوں تمہیں ہم نے ان تخت ہے تم کو ہم نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے ان غریب لوگوں نے۔ آج کبھی تم نے اس غریب ریڑھی والے کے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا ہے تمہاری رات کیسے گزری ہے؟ تم نے کسی غریب سے پوچھا ہے رات کو خالی پیٹ تو نہیں سوئے؟ آئے روز نئے واقعات، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، حکمرانوں کے کانوں میں جو نہیں گزر رہی، کوئی پرواہ نہیں۔ بجلی کے بل پچھلے مہینے اتنے آئے، پورے ملک میں ہنگامہ آ رہی ہے۔ لیکن آج کل کی خبر ہے کہ پچھلی دفعہ 45 روپے یونٹ آپ کو لگا تھا، اب نئی آپ کے لیے خبر ہے، اب جو بل آ رہا ہے وہ آپ کو 90 روپے یونٹ لگے، ڈبل لگ کے آئے گا۔ جو مرضی کر لو اور لے آؤ ان سیاستدانوں کو۔ اگر کوئی عالم اس جگہ پہ ہوتا وہ ظلم نہ کرتا، حضرت عثمان کی سنت پہ عمل کرتا۔ عثمان غنی کے دور میں کات سالی آئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی میں گئے، منڈی میں جا کر جتنا غلہ پڑا ہوا تھا وہ سارا خرید لیا۔ عثمان غنی کو خطرہ تھا کہ کوئی کاروباری تاجر بلیک میل نہ کرے میرے نبی کے امتیوں کو۔ انہوں نے غلہ خرید لیا۔ غلہ خریدنے کے بعد بڑے بڑے تاجر عثمان غنی کے پاس ہے، عثمان یہ مال ہمیں دے دے، یہ کھانے پینے کی اشیاء ہمیں دے دے، ہم اس کو ہم بلیک کر دیں گے۔ جس طرح آج پاکستان میں کوئی چیز جب مہنگی ہونا شروع ہو، آٹا مہنگا ہو جائے آٹے کو چھپا کے رکھ دیتے ہیں، وہ جی مہنگا ہوگا پھر ہم بیچیں گے۔ چینی مہنگی ہونے لگے، چھپا کے رکھ دیتے ہیں، مہنگی ہوگی پھر بیچیں گے۔ انہیں احساس نہیں ہے آج نبی کے امتی پریشان ہیں کھانے پینے کے لیے، انہوں نے اپنا سٹاک کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے سٹاک کرنا اسلام میں ناجائز ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ہے، کہا عثمان یہ مال ہمیں دے دو، ہم اس کو سٹاک کر لیتے ہیں، ہم اس کو چھپا لیتے ہیں، مہنگا کر کے بلیک کر کے لوگوں کو بیچیں گے۔ عثمان غنی نے کہا میری ڈیل ہو چکی ہے۔ وہ حیران ہے، بڑے بڑے تاجر ہیں، ایک مکہ کی سرزمین کا بڑا تاجر آیا، جس طرح ہمارے یہاں میمن حضرات مشہور ہیں، یہ جی میمن جس مال کو ہاتھ ڈالتے ہیں خرید لیتے ہیں۔ یہاں جیسے وہ ریاض، ملک ریاض مشہور ہے، وہ جی جہاں مرضی ہے یہ ساری پراپرٹی خرید لیتا ہے۔ اس وقت کا بڑا تاجر وہ آ گیا عثمان غنی کے پاس، عثمان تم منہ سے لفظ تو نکال، اگر تم نے 100 کی چیز لی ہے تمہیں 200 روپیہ دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں میرا سودا ہو گیا ہے۔ عثمان 300 لے لے، مجھے دے دے۔ اس نے کہا سودا ہو گیا ہے۔ وہ تاجر حیران ہے کہ پتہ نہیں عثمان کا سودا کس سے ہوا ہے۔ عثمان نے کہا میرا سودا آپ سے بھی بڑے تاجر سے ہو گیا ہے۔ اس نے کہا عثمان منہ سے لفظ نکال، جو کہے گا وہ تمہیں دیں گے، لیکن بول تو صحیح۔
عثمان نے کہا میرا سودا جس رب سے ہوا ہے وہ اللہ 10 گنا دنیا میں دے گا، 70 گنا آخرت میں دے گا۔ جب قحط سالی تھی مکہ کی سرزمین پر، مدینہ کی سرزمین پر قحط سالی تھی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، عثمان غنی نے سارا راشن خرید کر لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں جس کو گھر کے لیے جتنا چاہیے آؤ فری لے کر جاؤ۔ آج کیا ہو گیا؟ آج کے ہمارے حکمران اتنے ظالم بن چکے، یہ تو اہل ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں دینداروں کو لے آؤ، کسی عالم کو لے آؤ، کیا ہوگے؟ عالم کے دل و دماغ میں یہ واقع ہوں گے عثمان کے، وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ آج باتیں سن لو، او جی اب یہی آپ کا وزیر اعلیٰ نگران جو ابھی بیٹھا ہے، اس نے کچھ دن پہلے بیان دیا جب یہ حلف لے رہا تھا، او جی اگر مجھے اپنے کمرے کا اے سی بھی بند کرنا پڑا میں اے سی بند کر دوں گا لیکن عوام پہ ظلم نہیں کروں گا۔ ایک ہفتہ گزرا ہے، اب حضرت صاحب کہیں جا رہے ہیں 100 گاڑیاں آگے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر تمہیں اللہ پہ بھروسہ ہے تو یہ کیا سیکورٹی ہے؟ عوام بھوکی مر رہی ہے۔ آج جج اگر موقع پہ جج بیٹھا ہے لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہے، جج کا بل معاف ہے، ان کو پیٹرول فری ہے، ان کو گھر فری ہے، ان کو پانی فری ہے، ان کو حتیٰ کہ ریٹائر ہونے کے بعد ان کو ہر چیز فری ہے، اور غریب بیچارہ روزی کمانے والا واقعی دیکھ کے آنکھوں میں سے آنسو نکل ہے۔ 12,000 روپے کمانے والے کا بل 20,000 روپے آیا، بتاؤ کہاں جائے؟ پھر سیدھا ان کو زہر کی گولیاں دے دو، پھر سیدھا ان کو مار دو اس عوام کو، رات پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا۔ اس وجہ سے مسلمانوں ابھی وقت ہے، الیکشن آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کسی دیندار کا انتخاب کرو۔ میں کسی ایک جماعت کی طرف نہیں جا رہا، آپ کو پتہ ہے اس مسجد میں الحمدللہ فرقہ واریت اختیار نہیں کرتا، میرے پاس بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی سارے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں کسی ایک جماعت کی طرف نہیں کہتا یہ، لیکن اتنا یاد رکھنا جب ووٹ دینے جاؤ تو کسی عالم کو، کسی دیندار کو ووٹ دینا، پھر دیکھنا کہ انقلاب آئے گا، وگرنہ ہاتھ میں بل اٹھا کے اب یہ پورے ملک میں ہنگامے ہو رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، بیچارے تھک کے بیٹھ جائیں گے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اس وجہ سے تو بات چل رہی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب دور تھا تو انشاءاللہ العزیز تو یہ بقیہ ہجرت کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے باہر نکلے، مشرکین مکہ نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، حضور وہاں سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ گئے، بیت اللہ کو پکڑ کے میرے نبی نے دعا کی، آخری دیدار میرے نبی نے کیا، کہا بیت اللہ تیرے مکہ کے چھوڑنے کا دل تو نہیں کرتا لیکن کیا کریں، مکہ والے بڑے ظالم ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں فی الحال مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی ہجرت کا اگلا بقیہ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہوگا۔ اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے، بلاغ الامید، تمام لوگ سنت پڑھ لیں۔